نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ بیان میں رئیس المفسرین قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی خوبیوں، بہت سے کمالات اور بہت سے اوصاف سے مالا مال فرمایا تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے نمایاں وصف ان کا فنا فی القرآن ہونا تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن پاک کی تفسیر میں ایک خاص ملکہ عطا کیا تھا، اور انہوں نے بھی جنون کی حد تک قرآن سے محبت کی اور فنا فی القرآن ہونے کا مقام حاصل کیا۔ ان کی خدمت میں جو عالم بھی تشریف لایا کرتے تھے تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے پہلا تقاضا اور پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ آپ مجھ سے قرآن کی تفسیر کا کچھ حصہ پڑھ لیں۔ ان آنے والے علماء میں بڑے متبحر علماء بھی شامل تھے۔ ایک بہت بڑا نام ہے علمی حلقوں میں، یہ ضلع منڈی بہاؤالدین کا ایک قصبہ ہے انّے، یہ میاں وال کے اور کٹھیالہ شیخاں کے قریب واقع ہے۔ یہاں دینی علوم کی ایک بہت بڑی درسگاہ تھی۔ وہاں جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء مولانا بابا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فنون کی مختلف کتابیں طلباء کو پڑھایا کرتے تھے۔ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ہم عصر تھے۔ وہاں بھچرا میں پڑھنے والے طلباء فنون پڑھنے کے لیے انّے میاں وال جاتے، اور وہاں پڑھنے والے طالب علم قرآن و حدیث کے پڑھنے کے لیے وہاں بھچرا کا رخ کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں عالم غائبانہ طور پر ایک دوسرے سے متعارف تھے۔ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے وہاں بھچرا تشریف لائے۔ جب وہ اسٹیشن پہ اترے اور انہوں نے کسی سے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ جس گاڑی سے آپ اترے ہیں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اسی گاڑی میں سوار ہوئے ہیں اور وہ دریا خان کی طرف محو سفر ہیں۔ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ بھی گاڑی میں سوار ہوئے، اور جب اپنا نام بتایا تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے، اور فرمانے لگے اللہ راضی تھی بھی میرے کو قرآن دی تفسیر پڑھنے میں آ، یعنی اللہ
تجھ پہ راضی ہو میرے پاس رہ کے قرآن کی تفسیر کا کچھ حصہ آپ پڑھ لیں۔ مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ جو جامع المعقول والمنقول تھے، جنہوں نے جلالین اور تفسیر بیضاوی 20 مرتبہ پڑھائی تھی، انہوں نے یہ سنا، تعجب کیا اور کہا کہ میں بارہا تفسیر جلالین اور تفسیر بیضاوی طلبہ کو پڑھا چکا ہوں، آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں قرآن کی تفسیر آپ سے پڑھوں؟ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پڑھ کے دیکھ تو صحیح۔ تو انہوں نے کہا پڑھائیے۔ چنانچہ یہ جو وہاں بچرا سے دریا خان کی طرف سفر تھا، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا بابا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کے 13 پاروں کی تفسیر انہیں سمجھا دی اور انہیں پڑھا دی۔ تو مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ اٹھے کہ بارہا بیضاوی اور جلالین پڑھانے کے باوجود مجھے صحیح معنوں میں قرآن کی تفسیر کا آج پتہ چلا ہے۔ تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو عالم بھی تشریف لاتے، ان کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ آپ مجھ سے قرآن کی تفسیر پڑھ لیں۔ چنانچہ دیوبند کا ایک بہت بڑا نام ہے شیخ الحدیث مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے داماد مولانا سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کشمیری کے شاگرد بھی ہیں اور حضرت کشمیری کے داماد بھی ہیں۔ انہوں نے دورہ حدیث سے فراغت کے بعد حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں سلوک کی طرف رجحان رکھتا ہوں، تصوف کی طرف رجحان رکھتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں سلوک اور تصوف سیکھنے کے لیے کہاں جاؤں۔ اس وقت خانقاہ تھانہ بھون میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، لیکن حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے داماد اور شاگرد مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مشورہ دیا کہ سلوک اور تصوف اگر سیکھنا چاہتے ہو تو پھر وہاں بچرا میں مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاؤ۔ چنانچہ مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے انوار الباری شرح بخاری کے مقدمے میں خود لکھا ہے کہ میں مولانا حسین علی کی خدمت میں حاضر ہوا، 22-23 دن میں نے وہاں قیام کیا، قرآن کا ترجمہ پڑھنے اور دوسرے استفادات کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے مولانا حسین علی کے تفسیری فوائد اور ان کے ملفوظات وہ قلم بند بھی کیے تھے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا نام ہے مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سلوک کی تکمیل کے لیے وہاں بچرا جب حاضر ہوا تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے مجھ سے قرآن کی تفسیر پڑھو، پھر میں تمہیں سلوک کی اجازت دوں گا۔ چنانچہ میں نے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ تنظیم اہل سنت کے ایک بہت بڑے خطیب تھے حضرت مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں
کہ میں صرف ایک دن کے لیے وہاں بھچرا میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا اور کچھ دیر ان کی خدمت میں بیٹھا رہا، اور وہ فرمایا کر جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے ان سے کچھ پڑھا بھی تھا تو وہ کہتے تھے ایک دن اور سورت جن، یعنی جتنی دیر میں نے وہاں قیام کیا تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مجھے سورت جن کا ترجمہ اور سورت جن کی تفسیر انہوں نے مجھے پڑھا دی تھی۔ ایک بہت بڑا نام ہے ہندوستان میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا۔ ندوی خاندان ایک علمی خاندان ہے، اور ان میں سب سے بڑے عالم جو ہوئے ہیں وہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ ہوئے۔ انہوں نے جواہر القرآن کا جو مقدمہ لکھا گیا، اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے ان سے گزارش کی کہ آپ اس پر تقریر لکھیں، اس کی تائید آپ کریں، تو انہوں نے اس مقدمہ کو پڑھنے کے بعد جو خط حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کو لکھا تھا، اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں راستے میں آپ کی کتاب جواہر القرآن پڑھی، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے شیخ نے قرآن پاک پر فکر و فہم کی بڑی دولت پائی تھی، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ان سے متمتع ہوئے۔ اختلاف و اتفاق تو ایک الگ چیز ہے، مگر قرآن پاک کے مضامین کو جس طرح آپ کے شیخ نے سمجھا تھا وہ ہندوستان میں عزیز الوجود ہے۔ مسئلہ توحید میں ان کا انہماک اور ان کا استغراق، صوفیانہ اصطلاح میں ان کی کیفیت ایمانی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روح پر ہزارہا رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک بہت بڑا نام ہے علمی حلقوں میں، جنہوں نے فن مناظرہ میں بڑی شہرت پائی، اور پھر تصنیف کے میدان میں انہوں نے بڑا مقام پایا، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ۔ وہ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے پاس رہے، اور انہوں نے اس پر جو تبصرہ کیا ذرا اسے سنیے، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اخلاص توحید اور اس کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ اتنا شغف اور اتنا انہماک اور شرک سے اتنی بیزاری، بلکہ عداوت اور اتباع سنت کے ساتھ اس قدر اہتمام مجھے کہیں اور دیکھنا یاد نہیں ہے۔ میں آخر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں بھچرا میں گیا تو میں بخاری پڑھنے کے لیے گیا تھا کہ بخاری کا درس لوں گا، لیکن مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے شرط رکھی کہ پہلے قرآن کا ترجمہ مجھ سے پڑھو اور پہلے قرآن کی تفسیر مجھ سے پڑھو، لیکن میں بضد تھا کہ آپ مجھے بخاری پڑھائیں۔ تو حضرت شیخ نے انکار کیا کہ جب تک آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں پڑھیں گے میں کوئی اور کتاب آپ کو نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت شیخ کہتے ہیں میں نے بستر باندھا، وہاں سے روانہ ہونے لگا تو حضرت مولانا عبد الرؤف بچھالوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے بڑے قریب تھے انہوں نے مجھے روکا، مجھے سمجھایا، کچھ حضرت صاحب سے جا کے بات کی کہ چلو آپ بخاری کے ساتھ ان کو قرآن کی تفسیر پڑھائیں لیکن ساتھ بخاری بھی پڑھائیں۔ حضرت شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اس پر راضی ہوئے، اور حضرت شیخ کہتے ہیں کہ خود بخاری کا نسخہ اٹھا کے ظہر کی نماز کے بعد وہ وہاں تشریف لائے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، اور فرمانے لگے چلو میں تمہیں بخاری پڑھاتا ہوں۔ تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، میں نے بخاری کا پہلا سبق پڑھا اور پھر میرا دل مائل ہوا
کہ میں ان سے قرآن کی تفسیر اور قرآن کا ترجمہ بھی پڑھوں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شغف، انہماک، استغراق، فنا فی القرآن ہونا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔